ہمارے مہدی باپو صاحب نے جو رعایتیں رکھی تھیں اس کو آپ نے محسوس نہیں کی. اب چونکہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں تو میں نے اس انگور اور نیم کے پیڑ کی رعایت کو خوب محسوس کیا. اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں تو نیم کے پیڑ پہ جو گلے نکلتے ہیں وہ انگور کی شکل کے ضرور ہوتے ہیں لیکن دھوکہ ہوتے ہیں. وہ دکھنے میں تو انگور ہوتے ہیں لیکن جب کھائیے گا تو پتہ چلے گا، جب زبان پہ رکھیے گا تو نفس بتائے گا کہ ذائقہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے اور پرکھ کے ہی ہاتھ ملانا چاہیے. اس لیے کہ سیاست کا دور ہے، پتہ نہیں چہرے بدلتے بدلتے، کون لباس بدلتے بدلتے ابلیس کے پیچھے کب چلنے لگے آپ پتہ ہی نہیں چلے گا. اسی لیے کروڑوں نسلیں ہو جائیں قربان، فلک جناب عزت معاب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر، نون والقلم دین کے علم قاطع ظلم و ستم راہ کا قدم، صراط مستقیم قلب سلیم بات نسیم صبائے شبیم، اسلام کا تن شاہ زمن علم کی کرن جمال حسن، تاجدار حلطہ نصیریوں کا خدا شاہ لافتہ، علم کا در شیر غضنفر صدیق اکبر شافع محشر ساقی کوثر. مولائے کائنات کے اوپر کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں موجد بلاغت خالق بلاغت کے اوپر، کہ جس نے یہ نہیں کہا کہ انسان اپنے لباس میں چھپا ہے بلکہ یہ کہا اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. یہ مولا نے کیوں فرمایا؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ مولا فرما دیتے کہ لباس کے پیچھے چھپا ہے؟ تو کب آپ انسان کے لباس کے پیچھے چلتے چلتے کب ابلیس کے پیچھے چلنے لگتے؟ لباس سے ہی ابلیس بنا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ابلیس کے پیچھے چل رہے ہیں یا آدم کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ مولائے کائنات نے بتایا کہ جب زبان کھلے گی تو پتہ چلے گا دکان میں سونا ہے یا پیتل بھرا ہوا ہے. جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ علم ہے یا جہالت بھری ہوئی ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. آمد سرمدی ہے، آمد مولائے کائنات ہے. کتنے کھلکھلاتے ہوئے چہرے ہیں. آپ کا چہرہ، آپ کا یہ تبسم قہقہوں کی معراج پہ جائے تو حرمل آزادوں کے کلیجے چھلنی ہو جائے. تو کوشش یہ کروں گا کہ 2021 کی نظامت ہے تو لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلی محفل یہاں پہ اس طریقے سے آپ کر رہے ہیں کہ اس نجف ہال میں ماشاءاللہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کوئی مجلس اس طریقے سے نہیں ہو پائی جیسے آپ کیا کرتے تھے اس شان و شوکت کے ساتھ، اور کوئی پروگرام نہیں ہوا. یہ پہلا پروگرام ایسا لاک ڈاؤن کے بعد اب آزادی ملی ہے تو آپ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ محشر کا ہنگام ہے اور یہاں دسترخوان سجا ہوا ہے. یہاں کوئی نہیں آئے گا، وہی آئے گا کہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہوا آئے گا، وہی آئے گا جو علی کا نعرہ لگاتا ہوا آئے گا. ذرا ٹھہر جائیے تو میں آپ کی خدمت میں 2-3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور نئے مصرے، اس لیے کہ 2021 ہے تو 2020 کا کوئی مصرع نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. 2021 میں 2021 کی نظامت ہوگی. آج یہاں سے شاید دوسری محفل میں یہ کلام پڑھنے جا رہا ہوں. اس کی ردیف ہے قسطوں میں، آپ اسے محسوس کیجئے گا. مولا کائنات فلک جناب کے حوالے سے عدالت الہی پڑھ رہا ہوں کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں. عدالت الہی سنیے گا کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں. قسطیں سمجھ گئے ہمارے بچے؟ اب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، قسط کہتے ہیں ای ایم آئی جیسے بھری جاتی ہے نا، تو ای ایم آئی آپ سمجھ لیے. قسط یہاں پہ ای ایم آئی والا نہیں ہے. اچھا ای ایم آئی والا آپ سمجھ لیے کہ وہ بھر رہے ہیں، آپ قسط بھر رہے ہیں. وہ قسط کو چھوڑ کے آپ یہ سمجھ لیے ٹکڑے ٹکڑوں میں، قسطوں میں، الگ الگ. تو میں بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ مصرع پہنچ جائے کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی وار تھا ہر بار کئی قسطوں میں. ذرا سا جاگیے گا، میں پیچھے والوں سے دعائیں چاہتا ہوں. ایک شعر تک جہاں لانا چاہ رہا ہوں سنیے گا، اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. نظامت برائے نظامت ہوتی ہے کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی وار تھا ہر بار کئی قسطوں میں. ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ، ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ. بٹ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں. مولا آپ کو آباد رکھیں گا. جاگیے گا. حیدر مولا. ٹھہر جائیے آپ پھر نعرہ لگائیے. بیچ والوں سے کیا جبرائیل ٹیکس لے رہے ہیں؟ جب آپ نعرہ لگائیے، بیچ والے جواب دیں گے. آپ نعرہ لگائیں. آپ
سنیے ایک شعر کے لیے زحمت دے رہا ہوں، بہت وقت کم ہے اس لیے بہت شارٹ میں مجھے نظامت کرنی ہے، میرے اوپر بہت بڑا بار ہے کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی بار تھا ہر بار کئی قسطوں میں، ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ، بڑھ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں، ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو۔ پیچھے والوں کی طرف نظریں ہیں، ہم دیکھیں نہ دیکھیں جبرائیل دیکھ رہے ہیں، آپ جانے آپ کا مولا جانے، پڑھ کے جا رہا ہوں چاہے جیسے سنیے کہ بڑھ گیا ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ، بڑھ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں، ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو مار ڈالیں گے آزادار کئی قسطوں میں۔ مائک بہت خطرناک، چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی بار تار بار کئی قسطوں میں، کبھی ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو مار ڈالیں گے آزادار۔ اب تو مجھے نظامت کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ مسلسل آپ کے آیا ہوں، خالی بول دوں تو آپ داد دیتے ہیں، مولا آپ کو سلام ہے، کوئی فن نظامت نہیں ہے، بس مولا کا کرم ہو جائے، مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی بار تھا ہر بار کئی قسطوں میں، شعر آرام سے سن لیجئے، مائک سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری پیچھے والوں کی بڑھا رہا ہوں تاکہ لگے کہ پیچھے والے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ یہ کبھی کبھی مائک سے ہٹ کے اس لیے پڑھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیچھے والے بھی داد دیں، خالی آگے والے داد نہ دیں، ہاں اس لیے ہٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ ایک شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں، زور سے سن لیجئے گا کہ ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ، بڑھ گیا شام کا دربار، بھیا بڑھ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں، ماتم شہ سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو مار ڈالیں گے آزادار۔ پتہ نہیں ہے مجمع کہاں جا کے سنے، شعر پڑھ رہا ہوں، مار ڈالیں گے آزادار۔ آج دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح۔ ایسا جاگ لینا، بہت آرام سے شعر پڑھوں گا چاہے جیسے سننا کہ دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح، آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں، دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح۔ بے شمار جیتے رہیے، مار ڈالیں گے آزادار کئی قسطوں میں۔ 13 رجب ہے اور 13 رجب میں مولا کے حوالے سے مصرے درج کراتا ہوں ان کی خدمت میں کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، کبریا نے یہ کہا۔ ارے خدا کی قسم چوتھے کو دیکھیے گا، تیسرے کو نہ دیکھیے گا، چوتھے مصرے پہ داد چاہتا ہوں سنیے گا کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، کبریا نے یہ کہا۔ ابتدا تا انتہا ہے نور کا گھیرا رجب۔ دیکھیے پیچھے والے تو مجھے دیکھ رہے ہیں، گھیرا کہتے ہیں بیٹے، یہ بچے دیکھیں، گھیرا کہتے ہیں سرکل کو، کس کو؟ پرکار سے توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے سرکل کا نام ہے ولایت، اور اسی گھیرے کی بات کر رہا ہوں، شعر سنیے گا۔ چوتھے مصرے پہ میں دعائیں چاہتا ہوں، چوتھا مصرع سنیے کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، کبریا نے یہ کہا۔ ابتدا تا انتہا ہے نور کا گھیرا رجب، آج کے دن تو علی کے ساتھ ہے بنت اسد، یہ رجب میرا رجب ہے، آج ہے تیرا رجب۔ آباد رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں کہ یہ رجب میرا رجب ہے، آج ہے تیرا رجب، یہ رجب میرا رجب ہے۔ بیٹے آپ جیسے تبرکات تقسیم کرتے رہیں گے تو میں ان میں سے نہیں ہوں کہ ایک بند اور دو بند اور پورا دیوبند پڑھتا رہوں، ہاں تو میں چاہوں گا یہی کہ بہت جلدی دو بند کے بعد ڈائری بند، ہاں دیوبند نہیں ڈائری بند۔ اور میں چاہتا یہ ہوں کہ وقت جتنا بھی ہے وہ محترم بیتاب ہلوری صاحب، ہمارے چندن فیض آبادی صاحب، خدا کی قسم یہ شعرا میرے جگر سے پوچھئے کہ میں نے چندن صاحب سے کیسے وعدہ لیا، اور بیتاب صاحب سے، ہمارے عامر فیض آبادی صاحب سے۔ اس وقت چندن فیض آبادی صاحب مچھلی پٹنم میں ہوتے، آدھار کارڈ جا چکا تھا، وہ تو بعد میں نے وہ آدھار منگوا کے یہاں کا آدھار دکھایا،
اور اسی آدھار پر یہاں پر لے کر آیا ہوں. اور سنیے میں کیا لاؤں گا, آپ کیا بلائیں گے, ہماری کیا بساط ہے, وہاں سے تائید ہوتی ہے تو علی والا آتا ہے, ورنہ ہر کسی کو فرش محفل و فرش اذاں نصیب ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ لوگ نیت کر کے آتے ہیں کہ مجلس میں جا رہے ہیں, محفل میں جا رہے ہیں, توفیق ہی نہیں ہوتی کہ فرش پہ پہنچ جائیں. باہر بیٹھے رہتے ہیں, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. یہ مجمع تو پورے قد سے کھڑا ہو جانا چاہیے جملے پہ. اب چاہے جیسے آپ سن لیں, بہت آرام سے پڑھتا ہوں. گھر سے نیت کر کے آتے ہیں فرش اذاں پہ جائیں گے, کہاں, مجلس میں. کہاں جا رہے ہو بیٹے, محفل میں. باہر آئے, بائک پہ بیٹھے, توفیق ہی نہیں ہوئی کہ جبرائیل بازو پکڑتے فرش پہ لے کے جاتے. اگر کسی کو توفیق یہ نہ ہو کہ آئے اور فرش پہ نہ پہنچ سکے, تو وہ یہ سوچے کہ پیٹ میں جو ڈال کے آیا ہے اور کھا کر آیا ہے, جو پیٹ میں نوالا گیا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. سنیے, یہ ذکر علی ہے, ہمارے بابا کا ذکر نہیں ہے, امت کے بابا کا ذکر ہے. اور یہ ایسا ہی نہیں ہوتا, اس کے لیے طاہر الولادہ ہونا شرط ہے کہ علی کی محبت اس کے دل میں ہوگی جہاں طہارت ہوگی, جہاں پاکیزگی ہوگی. اسی لیے علی کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں. ایک شعر پڑھ دوں, میرا دل چاہ رہا ہے. علی عباس امید اعظمی ماشاءاللہ یہاں آئے ہوں گے, ہاں. اور اس شعر پہ, حالانکہ میں پڑھتا ہوں 13 رجب میں, 4 شعبان میں نے پڑھا تھا, تو ایک صاحب ادھر سے ادھر آ گئے, جناب حر کے قبیلے میں تھے. دیکھیے, جناب حر کے قبیلے میں تھے. اس مطلع کے بعد, امید اعظمی کے مطلع کے بعد CD موجود ہے یوٹیوب پہ, وہ کلپ موجود ہیں. وہ آئے, دسیوں ہزار کے مجمع میں انہوں نے نعرہ لگایا, مذہب قبول کیا, بے ہوش ہو گئے اسٹیج پر. شاید بیتاب ہلوری صاحب اس محفل میں موجود تھے, ان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. کیوں نہ آتا, ایک شعر تھوڑی نہیں تھا, بیسیوں ہزار شعر سامنے علی کے تھے. اور یہ علی کی ولایت, علی کی محبت کے شعر تھے. پسینہ آ گیا, بے ہوش ہو گئے, اور وہاں پہ اپنے مذہب حق کا اعلان کیا. جانتے ہیں مطلع کیا تھا؟ امید اعظمی کو اللہ سلامت رکھے, مولانا نے فرمایا اس مطلع کے بعد 2021 آ گیا, 18 میں کہا تھا انہوں نے, ابھی تک شعر نہیں کہا, مطلع ہی کافی ہے, اور شاید یہی ان کی شفاعت کی ضمانت بن جائے. وہ فرماتے ہیں حیدر حیدر بول رہا ہے. آئے ہائے, کہاں سو رہے ہیں آپ. عامر فیض آبادی, شعبہ ادب کا ایک عظیم نام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ جامع ولایت پینے کے لیے بیٹھے, مطلع کے بعد کوئی مصرع نہیں, کوئی شعر نہیں, بلکہ ایک شعر میری فہرست کا آپ کی عدالت میں. وہ فرماتے ہیں حیدر حیدر بول رہا ہے. پھر سنیے, حیدر حیدر بول رہا ہے, کانوں میں رس گھول رہا ہے. ذرا جاگ جائیے, اگر پہلا پہنچ گیا مصرع, دوسرا مصرع پہنچنے میں آسانی رہے گی, مشکل نہیں. امید اعظمی کہتے ہیں حیدر حیدر بول رہا ہے, کانوں میں رس گھول رہا ہے, ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھولا. بھیا مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پیچھے جگہ ہے, تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے. ایک قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں, ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں. ذرا آئیے, دیکھیے جبرائیل کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہاں بیٹھے ہیں, فرشتے کہاں بیٹھ رہے ہیں, وہ کاؤنٹنگ بعد میں وہ اوپر سے ہو جائے گی, فرش والے نہیں دیکھ پاتے, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے, اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوں گے, کوئی نہیں دیکھ رہا. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے. تو ایک عظیم نام مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے, عامر فیض آبادی. کوئی ظاہر سی بات غیر معروف نام نہیں ہے, بڑا مشہور و معروف نام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ میری فہرست میں 3 شاعر ہیں, تینوں بیرونی ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو ناظم کے ساتھ یہ ہے, اس محفل میں یہی رہتا ہے کہ بیرونی شعرا ہوتے ہیں, مقامی کوئی نہیں ہوتا. نعرہ حیدری. دیکھیں پیچھے والے ابھی بھی نہیں بولے, اللہ بہتر جانے کہ یہ نعرے پہ کب بولیں گے. نعرہ حیدری, آباد رہے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ خیبری. آئیے حضرات,
یہ چھلکتا ہوا مجمع ہے اور سازگار ماحول ہے. میں سما خراشی کا قائل نہیں ہوں، ایک بڑا عظیم نام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور پوری یقین اور یقین کامل کے ساتھ میری گزارش ہے محترم عامر فیض آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ کے روبرو ہے شعبہ ادب کا ایک عظیم نام محترم عامر فیض آبادی. نعرہ حیدری